نوجوانوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا، وہ اپنی تعلیم میں ہے کہ اپنے ان برائیوں میں لگے ہیں۔ بہت سے ہمارے نوجوان ہوئے ہیں جو تعلیم کے بھی نہیں بلکہ اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ راتوں کو میں جاتا ہوں آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کبھی کسی پلیا پہ بیٹھے ہیں، کسی دکان میں بیٹھے ہیں، رات کو 12 بجے 11 بجے 1 بجے موبائل سامنے اپنی صلاحیتوں کو برباد کر رہے ہیں، گویا کہ اعلی کار بن رہے ہیں، خود اپنے دشمنوں کا اعلی کار بن رہے ہیں۔ یہ موبائل آخر کیوں ایجاد کیا گیا اور اس کے ساتھ اس میں جو خرافات ڈالی جا رہی ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ یورپ میں مشرقی قوموں کو برباد کرنے کا ایک ذریعہ اختیار کیا۔ میں آپ سے کہتا ہوں یہودی جو اس وقت دنیا میں چھائے ہوئے ہیں، امریکہ پر گویا کہ ان کی حکومت ہے اور دنیا میں دندناتے پھرتے ہیں۔ آپ اگر اندازہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ موبائل اور یہ ساری خرافات آپ ان میں دیکھیں تو آپ ان میں بہت کم تناسب پائیں گے اس کے استعمال کا اور غلط استعمال کا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ان کا اعلی کار بن رہے ہیں، ہم شکار بن رہے ہیں، وہ ہمیں برباد کرنا چاہتے ہیں اور ہم خود اپنے آپ کو بربادی کے راستے پر ڈالتے ہیں۔ بھائیو دوستو، آپ یہاں اس جلسے میں آئے ہیں، جتنی بھی تعداد میں آئے ہوں میں بہت بڑی تعداد سمجھتا ہوں یہ، اگر یہ تعداد طے کر لے، ہماری مائیں بہنیں طے کر لے جہاں تک آواز جا رہی ہے کہ ہم انشاءاللہ ایک نیا اخلاقی نظام پیش کریں گے، ایک نئی زندگی پیش کریں گے، ایسی پاکیزہ زندگی، ایسی ایمان والی زندگی، ایسی بلند اخلاق رکھنے والی زندگی جس کی دنیا کو ضرورت ہے، تو یہ چند لوگ بھی اگر طے کرتے ہیں پورے پورے علاقے بدلے ہیں اور بدلیں گے۔ آپ تاریخ اگر آپ دیکھیں تو ایسے ہمارے بڑے بڑے اللہ والے پیدا ہوئے جنہوں نے افراد تیار کیے اور ان کی اس تربیت کے نتیجے میں جماعتوں کی جماعتیں تیار ہوئیں۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے خاندان کے بزرگ تھے اور وہ اللہ نے ان سے وہ کام لیا کہ آج جو کچھ بھی ہمیں دینی کام نظر آتے ہیں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ان قربانیوں کا اس میں بڑا حصہ ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہ جملہ فرماتے تھے کہ آج ہم مسلمان ہیں تو حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ حضرت سید صاحب کا واقعہ ہے کہ جب وہاں پشاور گئے اور ان کا مقصد تھا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور وہاں ان کے ساتھ پوری جماعت تھی، تو ایک واقعہ پیش آیا کہ وہاں ایک پشاوری نوجوان نے کسی مجاہد کو پکڑا اور کہنے لگا ایک بات بتائیے، کیا آپ کو دور کا نظر نہیں آتا؟ آپ لوگوں کی نگاہیں کمزور ہوتی ہیں، آپ جو لوگ ہندوستان سے آئے ہیں جو مجاہدین ہیں ہمیں لگتا ہے کہ آپ لوگ دور کا دیکھ نہیں پاتے۔ تو اس نے کہا بھائی آپ عجیب سوال کر رہے ہیں، بھائی ہمیں کیوں دور کا نظر نہیں آئے گا؟ ہم نوجوان ہیں، ہماری نگاہیں تیز ہیں، وہ درخت دور نظر آ رہا ہے اور ہر چیز ہم کو الحمدللہ نظر آتی ہے، لیکن یہ بتائیے کہ آپ عجیب سوال ہے، آپ یہ پوچھ کیوں رہے؟ تو کہنے لگا میں اس لیے سوال کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں 1.5 سال کا عرصہ ہو گیا آپ کو ہندوستان سے آئے ہوئے، آپ میں شادی شدہ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، لیکن پوری مدت میں ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی شخص نے بھی کسی نامحرم کو نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ تو ہم لوگوں میں ایک بات یہ ہوئی کہ لگتا ہے ان لوگوں کو نظر نہیں آتا، اور یہ ماشاءاللہ خوبصورت لڑکیاں ہیں، پشاور سرحدی علاقہ اور وہاں ماشاءاللہ خواتین وہاں کے بڑے خوبصورت۔ تو کہنے لگا نہیں یہ بات نہیں ہے، یہ تو ہمارے امام کی تربیت کا نتیجہ ہے، اللہ کا حکم تھا کہ آپ کہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، مردوں سے بھی کہا گیا، عورتوں سے بھی کہا گیا کہ نگاہوں کو نیچے رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ہمارے امام نے اسی انداز سے ہماری تربیت کی ہے، ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی ہے جو بولتی ہے، یہ زندگی ہے جو بولتی ہے، جس کو میں کہتا ہوں کہ اسلام بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اس سے بہتر کس کی بات ہوگی کہ جو ایک اللہ کی طرف بلائے، اچھی زندگی گزارے۔ وقال اننی من المسلمین کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قالا کا جو لفظ ہے علماء بیٹھے ہیں جانتے ہیں، عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور وہ کہے کہ ہم مسلمانوں میں سے ہوں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ قالا کے معنی صرف زبان قال سے کہنا نہیں بلکہ زبان حال سے کہنے کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، بعض مرتبہ نیت اور عمل کے لیے بھی قالا کا استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے علماء جانتے ہیں اس بات کو، تو یہاں جو قالا کا استعمال ہوا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ڈھنڈورا پیٹیے، آپ جا کر وہاں کہیں اخبار میں اعلان نکلوائیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا نام مسلمانوں کا ہے، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی زندگی بولتی ہو، اس کی زندگی کہتی ہو کہ مسلمان ہے، اس کی زندگی کہتی ہو کہ مسلمان، اس کا اسلام بولتا ہو، یہ ہے صحیح اسلام۔
میرے بھائی اس کی ضرورت ہے. ہمیں نے شروع میں آیت پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات فرمائی ہے کہ ایمان والو اگر تم اللہ کا ڈر پیدا کر لو, اللہ کا لحاظ پیدا کر لو, آخرت کی جواب دہی کا احساس پیدا کر لو. تقوی کا کیا مطلب ہے؟ تقوی کہتے ہیں احتیاط کی زندگی, احتیاط کی زندگی, پھونک پھونک کر قدم رکھنا, کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے, کہیں کانٹوں میں دامن نہ الجھ جائے, ہم کہیں خزف نہ گر جائیں. آج کے ان حالات میں جبکہ جگہ جگہ ہمارے سامنے خطرناکیاں ہیں, طرح طرح کے خطرے ہیں, طرح طرح کے کانٹے ہیں, ایسے کانٹے جو دامن کو اٹھانا چاہتے ہیں, ایسے حالت میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, صحیح زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. کہیں کانٹوں میں ہمارا دامن الجھ نہ جائے, کہیں ہم پھنس کر گر نہ جائیں. اگر ذرا بھی ہم نے بے احتیاطی کی تو ہمارے لیے خطرہ ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والو اگر تم تقوی کی زندگی اختیار کر لو, احتیاط کی زندگی اختیار کر لو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک شان امتیازی عطا کرے گا. اللہ تمہیں ایک شان امتیازی عطا کرے گا. انگلیاں اٹھیں گی, دیکھو یہ مسلمان جاگا, یہ جھوٹ نہیں بولتا, یہ دھوکہ نہیں دیتا, یہ ناپتول میں کمی نہیں کرتا, یہ رشوت نہیں لیتا, یہ سودی قرض نہیں لیتا, یہ غلط کام نہیں کرتا, یہ کسی کا دل نہیں دکھاتا, یہ اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا. مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو, کسی کو بھی تکلیف اگر پہنچائی جائے تو یہ اسلام نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے المسلم من سلم الناس من لسانه ويده, کہ صحیح مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے